شعیب، آج یہ ہاں جی. بتائیں کہ جو ڈائبٹیز کے لوگ ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہاں یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتانا ہاں آپ نے بالکل ہمیں. بالکل آف کورس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہی میں بتاؤں گا. تو ڈائبٹیز کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں. فاسٹنگ جو ہے وہ اتنی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، یا پھر آپ ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں. ہائی رسک کون سے ہوتے ہیں؟ جن کی بلڈ شوگر اکثر 70 ملی گرام سے وہ نیچے چلی جاتی ہے، مطلب ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے، لو ہو جاتی ہے شوگر، وہ بہت ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. یا پھر جن کی شوگر 300 سے اوپر جاتی ہے. 300 سے اگر اوپر جاتی ہے تو بھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بلڈ شوگر کی وجہ سے مریض کو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں، وہ والے لوگ بھی جو ایک سے زیادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ دوائیاں ہیں شوگر کی جو ہائپوگلائسیمیا نہیں کرتی، مطلب شوگر لیولز لو نہیں کرتی، لیکن بہت کم ہے. زیادہ تر جو ہے ان کا مین پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ شوگر لیولز کو کم کیا جائے، جس کی وجہ سے آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے، شوگر لیولز لو ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر ہیرا آپ کو بتائیں گی کہ ہائپوگلائسیمیا میں کیا ہوتا ہے، مریض کو کیسا محسوس ہوگا. ہاں، جب آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے، مطلب شوگر لیول جب کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ آپ گرنے لگے ہیں، کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاں بالکل. کچھ اور ایڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہاں اسی طرح ہی، مطلب کنفیوژن ہو جائے گی، بعض اوقات لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری علامات ہوتی ہیں ہائپوگلائسیمیا کی، کہ شوگر لیولز جو ہیں وہ لو ہو گئے ہیں. تو اس کیس میں آپ نے اگر روزہ رکھا بھی ہوا ہے تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. ہاں، اگر شوگر لیولز کم ہونا شروع ہو جائیں تو وہ زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو شوگر لیول اگر زیادہ ہو جائیں. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو آپ کی شوگر لیولز کم کریں گی، تو آپ کو روزہ رکھنے سے پہلے، رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے، جو ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے. تو وہ آپ کی دوائیاں تبدیل کرے گا. ہو سکتا ہے ڈوز کو کم کرنا پڑے، دوائیاں تھوڑی سی جو ہے نا وہ اس کی مقدار کم کرنی پڑے. اگر آپ انسولن پہ ہیں اسپیشلی، تو انسولن کی ڈوز کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. ہاں، یہ بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈائبٹک اسپیشلسٹ سے بات کریں، نہ کہ سمپل میڈیکل ڈاکٹر سے. نہیں، اپنی جو ڈائبٹک اسپیشلسٹ ہے سے بات کرنی ہے آپ نے، ہاں کیونکہ بالکل. یہ ایزی نہیں ہوتا ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ایک اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے. ہاں مطلب جس کی بھی ایکسپرٹیز ہے ڈاکٹر کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈائبٹیز کے کیس سنبھالتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. جو باقی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس شاید اتنی ایکسپرٹیز نہ ہو اس حوالے سے. تو ضروری یہی ہوتا ہے جو ڈائبٹیز کا آپ کا علاج کر رہا ہے ڈاکٹر، آپ اس سے بات کریں اور اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کریں. شعیب، آپ یہ بتائیں کہ سحری اور افطاری میں کیا کھانا چاہیے؟ یہ بھی ایک مطلب آپ کو ڈائٹیشین اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں ہے. آپ کا ایک ڈائٹ پلان ہونا چاہیے ویسے تو، لیکن اوور آل آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کھانے چاہیے جن میں فائبر زیادہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فائبرز فلنس دیتے ہیں، آپ زیادہ عرصے کے لیے آپ کو بھوک نہیں لگے گی، مطلب کافی ٹائم تک. اور دوسرا جو گلوکوز لیولز ہیں، جب کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے آپ تو اس سے جلدی اوپر نہیں جائیں گے، ہائی نہیں ہوں گے، شوگر لیولز بڑھیں گے نہیں اتنی جلدی. پھر پروٹین آپ کی خوراک میں زیادہ ہونی چاہیے سحری میں اسپیشلی، کیونکہ آپ نے لمبا دن گزارنا ہے. تو پروٹین سے ایک تو شوگر لیولز بڑھتے نہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو زیادہ دیر کے لیے اچھی انرجی ملتی رہتی ہے. تو کوشش یہ کریں آپ. باقی اب دیکھیں پراٹھا آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں، اور اس طرح کے جو سوال ہے اس میں پراٹھا بھی ظاہر ہے شوگر تو زیادہ ہوگی اس سے، لیکن کیونکہ آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے، پورا دن آپ نے بھوکا رہنا ہے، تو ہو سکتا ہے گنجائش پیدا ہو جائے. لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اوور آل کیا کیا چیزیں کھا رہے ہیں، باقی چیزیں کون سی استعمال کر رہے ہیں. یوگرٹ ایک بڑی اچھی چیز ہے، دہی آپ استعمال کریں. دہی سے ایک تو آپ کو تھوڑا پیاس بھی کم لگتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو ایک سٹائٹی دیتا ہے، معدے کی جو تیزابیت ہوتی ہے اس کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو دہی ایک اچھا آپشن ہے آپ کے لیے.